آج کی گفتگو جو پچھلی 2 یا 3 نشستوں کا تسلسل ہے، ہم نے ابتداً جو جائزہ لیا تھا کہ جس طرح پھول کھلنے تک جو شجر ایک سفر طے کرتا ہے، بہت تکلیف اور طویل نشیب و فراز سے گزر کے طے کرتا ہے۔ اس طرح سے اقبال نے کہا ہے کہ عمر نہ در کعبہ و بت خانہ کی ظالم حیات، راز بزم عشق یک دانائے راز ہے دور۔ عمر جو ہے، زندگی، وہ صدیوں تو آپ کرتی ہے، کعبہ اور بتوں کا، پھر جا کے ایک رازدار عشق جنم لیتا ہے۔ اور ہم نے ان حالات اور معاملات اور ماحول کا بھی تذکرہ کیا جو کہ صالحین کی پیدائش کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس میں ماں باپ کا تقویٰ، رزق حلال، یقین کی پختگی، ارتکاز، دیانت و امانت، الہیت، اخلاص و عمل، یہ وہ سب اسباب ہیں جن کے نتیجے میں صالحین پیدا ہوتے ہیں۔ صالحین کا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس روایت کو اور اس ماحول کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اولیاء کا مرتبہ بالخصوص جو ہم 3 نشستوں میں زیر بحث لائے، شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی شخصیت بہت بطور ہے۔ اقبال کے مطابق مورخین نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ میں ان کے والد، انہیں بھی اگرچہ ہمیں علیہ رحمہ ہی کہنا چاہیے، اقبال کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں اس کے نتیجے میں ان کے والدین بھی ہمارے لیے قابل ذکر و تقریر ہیں۔ وہ جس جگہ پہ نوکری کرتے تھے وہاں سے جو انہیں تنخواہ ملتی، اس تنخواہ کے اندر کچھ اشتباہ کا امکان موجود تھا کہ مبادہ اس کے اندر کوئی حرام کی آرائش ہو سکتی، امکان موجود تھا، یقین موجود نہیں تھا کہ وہ واقعتاً حرام کی کمائی۔ اس اشتباہ کے امکان کی وجہ سے اقبال کی والدہ محترمہ جو تھی، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی بکری رکھی اور خود گھاس لا کے اس بکری کے آگے بطور چارہ ڈالتی اور اس کا دودھ دھو کے اقبال کو پلایا کرتی۔ سبحان اللہ۔ جب ان سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی رگوں میں وہ خوراک ڈالنا نہیں چاہتی جو مشتبہ، یعنی یہ ایک واقعہ جو معمولی سا ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ معمولی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان دلائل کی روشنی میں یہ استنباط کیا تھا کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو اولیاء میں ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، سید الطائفہ ہیں، ان کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ ان کی والدہ کتنی متقی ہیں جو انہوں نے صداقت کا سبق دیا۔ ان کے والد کا تقویٰ اس درجے کا ہے کہ وہ آپ کو پورا واقعہ سنایا کہ وہ سیب کے لیے وہاں گئے اور جا کے انہوں نے خدمت کی مثال۔ اگر قدرت کا قانون اولیاء کی پیدائش، اولیاء کی ولادت کے لیے اتنا متحرک ہوتا ہے
اور ان کے لیے وہ جو سامان پیدا کرتا ہے تقویٰ کا، اس میں اس درجہ کا اہتمام ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، اور باعث تبدیل کائنات، لو لا کا لما خلق السماوات، ان کے لیے کس درجہ سامان ہوگا، اور یہ امت کی فکری گراوٹ کس درجہ کی ہے کہ ان کے ہاں باقاعدہ یہ بحثیں موجود ہیں۔ ابھی فی الحال میرا کوئی موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر بے تفصیل ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ابھی موضوع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ ہم پچھلے دن میں کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کسی صاحب نے مجھے کہا کہ صحاح ستہ جو اہل سنت کے نزدیک سب سے مستند مجموعہ احادیث ہے، اس کے اندر جو سب سے اصح ترین کتاب ہے، آپ سمجھ جائیں گے میں نام لیے بغیر آگے بڑھوں گا، اس کتاب کی روایت کے مطابق جناب ابی طالب جو ہیں ان کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے تفصیل گفتگو کی ہوئی ہے، میں نے وہ سب روایات کی ترجمہ بھی کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بخاری کی وہ روایت میرے ہی نزدیک نہیں، جو شارحین بخاری ہیں جس طرح امام ابن حجر عسقلانی ہیں، علامہ بدر الدین عینی ہیں، ان سب کے نزدیک بھی وہ تدلیس شدہ روایت ہے، اور مولانا شبلی نوانی نے لکھا ہے سیرت النبی کے اندر کہ جو مدلس روایت ہے اس کی بنیاد پہ آپ کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہے، یعنی ایسی روایت جس میں ایک راوی دوسرے راوی سے ملا نہ ہو یا واقعہ کے وقت موجود نہ ہو، اس حدیث کو تدلیس شدہ کرے۔ تو مجھے صاحب کہنے لگے کہ آپ نے اگر مباحث کو ان کے ساتھ جو تفصیل گفتگو نہیں ہوئی تھی، یہ جتنے دلائل ہم اس کے حوالہ سے پیش کرتے ہیں یہ ہم نے ان کے سامنے نہیں رکھے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ اس کتاب کی روایت کی بنیاد پہ تو ان کا عدم اسلام ثابت ہوتا ہے۔ تو میں نے آگے سے مسکرایا ہلکا سا، مبسم ہو کے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جس حدیث کی کتاب کی بات کرتے ہیں اس کی قدر و منزلت اپنی جگہ، اس کی عزت و توقیر ہمارے ساتھ آنکھوں پہ، لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حدیث کی کتاب کا کوئی نسخہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے جو اس کے مؤلف کا اپنا لکھا ہوا ہے، ان کی اپنی کتاب ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن حسن ظن رکھتا ہے، تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کے بعد کسی نے اس میں اضافہ کر دیا ہوگا، کیونکہ ان کی محبت اہل بیت جو ہے وہ ان کے جا بجا تحریر سے جلتی۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جا بجا حضرت علی علیہ السلام لکھا ہے، امام حسن علیہ السلام لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام لکھا ہے، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ان کا کمال ادب اور کمال محبت ہے کہ انہوں نے اہل البیت کا تخصص جو ہے اس کی انفرادیت اور اس کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں لکھا ہے، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس میں سے وہ نکال کے اس کے اندر سمجھ لیں کہ تحریف معنوی ہی نہیں بلکہ تحریف لفظی کا انتخاب کیا۔ ہماری لائبریری میں جو احادیث کے پرانے نسخے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں پڑھے تھے، ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عربی کے اندر بھی یہی ہے اور اردو کے اندر بھی یہی ہے، اور اب جو زیر طباعت ہیں یا اشاعت پذیر ہو چکی ہیں ان کے اندر دیکھیں گے تو عربی میں وہ موجود ہے اور انہوں نے تحریف کر، اس سے میں ایک دوسرے ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر میں نے صاحب سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ سے یہ دلیل پکڑتے ہیں عدم ایمان ابی طالب پہ، اگر وہاں سے ہی دلیل پکڑنی ہے تو حضرت ابی طالب کو ہم کیا روئیں، وہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر لکھا ہوا، ہم کہیں جناب ابی طالب کے بارے میں کیا روئیں، کیا کہیں، امت کی گراوٹ کس درجے کی، یہ کس درجے پہ گر چکی ہے۔ یعنی میں حیران ہوں امت کی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں اکثر اپنے خطابات میں نصیحت کرتا ہوں کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، تو امت کی روایت یہ رہی ہے کہ اگر ان کے پاس اس کے ایمان کے دلائل موجود نہیں بھی ہوتے تھے تو پھر بھی وہ سکوت اختیار کرتے تھے اور ادب اختیار کرتے تھے۔ دیکھیے دیوبند کے جو روح رواں تھے مولانا قاسم نانوتوی، وہ عدم ایمان ابی طالب کا ہے۔ اب یہ میرا موضوع تو نہیں ہے لیکن درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو کچھ مکمل کر کے آگے بڑھیں۔
شخص نے ان کے سامنے بے ادبی کی، جناب ابی طالب کی توہین کی، تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ وہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ تو ایمان ابی طالب کے قائل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے یقین کامل تو نہیں ہے، میں اس وقت موجود نہیں۔ اب اشتباہ ہے تو اشتباہ کی بنیاد پہ میں کس طرح ان کے کفر کا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ کل کلا اگر قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قاسم تم نے میرے موسم کی توہین کی جس نے مجھے پالا پوسا، اپنے بچوں کے لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالتا رہا، یعنی ان لوگوں کی روایت ان کی وہ ادب کی روایت اب وہ نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس بنیاد پہ کس طرح جناب ابی طالب کے اوپر بات کروں کہ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو اہل سنت کا علم العقائد ہے، آپ ان کی کتابیں اٹھا دیں، عقائد نصفی اٹھا کے دیکھیں، الفقہ الاکبر اٹھا کے دیکھیں، در مختار اٹھا کے دیکھیں، فتاوی قاضی خان ہے، فتاوی عالمگیر ہے، بہت نیچے آ جائیں فتاوی دیوبند دیکھ لیں، فتاوی رضویہ دیکھ لیں، فتاوی اہل الحدیث، فتاوی ثنائیہ دیکھ لیں، ثناء العبد السعید، فتاوی ابن تیمیہ دیکھ لیں، یعنی یہ اہل سنت کی عقائد کی کتابیں، اور عقائد کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر انہوں نے یہ سب بحثیں کی ہوئی ہیں کہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے جو درمیان کا زمانہ ہوتا ہے اس کو وہ زمانہ فطرت کہتے ہیں، یعنی ایک فطرت ہوتا ہے نا توئے کے ساتھ، اور فطرت ہوتا ہے تے کے ساتھ، ہوتی ہے اس میں بھی تے کے شروع میں، پھر تے ہوتی ہے، پھر رے اور پھر تے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ وہ جو زمانہ فطرت ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر وہ اس سابقہ نبی جو گزر چکے ہیں، جو تشریف لے گئے ہیں حیات ظاہری سے، ان کے اگر متبع ہیں تو ان کو کامل ایمان مانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، زمانہ فطرت ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے اس امت کی گراوٹ کا میں کہاں کہاں رونا رہوں کہ سرکار دو عالم، میں نے اس خطاب کو اگر آپ دوبارہ مستحضر کریں، یعنی اس کو آپ دوبارہ اپنے ذہن میں حاضر کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے شیخ کے حوالہ سے ان کی ماں کا تقویٰ، ان کے باپ کا تقویٰ ذکر کیا۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہے، ایک ولی کا یہ پروٹوکول ہے کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں، وہ رزق حلال کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی ایک اقبال جیسا آدمی ہے جس کو بظاہر اولیاء میں شمار بھی نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی خدمت اسلام اور متکلم اسلام ہونے کی وجہ سے انہیں اہل اللہ میں شمار کیا جانا چاہیے۔ ان کی والدہ کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی بکری باندھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کی، اس بڑھ کے کیا گراوٹ ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات، اور آپ کی زبان اقدس سے یہ کہلوائی ہے کہ ایک راوی آگے، یعنی ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والدین کہاں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جہنم میں۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا بجھ جاتا ہے اور آپ آگے سے فرماتے ہیں میرے بھی جہنم، نعوذ باللہ، نقل کفر۔ اب دیکھیے یا تو پھر آپ اپنا علم العقائد بچا لیں، جو آپ اہل سنت نے 1400 سال کے اندر پوری تاریخ میں اپنا علم العقائد وضع کیا، وہ بچا لیں، یا علم۔ مجھے مولانا شبلی نعمانی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ویسے ہی حضرائے تذکرہ سیرت النبی جب وہ لکھ رہے تھے تو ایک حدیث ہے، وہ بھی سیاست کی ہے، فی الحال میں وہ بھی بیان کروں گا۔ اس حدیث کے متعلق مولانا شبلی نعمانی نے کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے بلکہ ضعیف بھی نہیں ہے، اس کا ذوق اور بڑا ہو گیا، یہ تدلیس ہے، اس میں راوی نے تدلیس کی ہے، مدلس ہے، سماع ثابت نہیں ہے، سو اس لیے یہ حدیث ہم قبول نہیں کرتے۔ علماء کا وقت اکٹھا ہو گیا مولانا شبلی نعمانی کے پاس، اور انہوں نے آگے کہا کہ مولانا اس حدیث کا آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، سند میں ذوق ہے، اور وہ بھی نہیں ہے بلکہ تدلیس ہے۔ وہ جو راوی روایت کرتے ہیں وہ تو نابالغ تھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، چھوٹے کی روایت کی بنیاد پہ ہم اتنے بڑے آدمی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور اس کا سارا کردار جو ہے اس کو زیرو کے ساتھ منہا کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اور ہمارے کہا کہ نہیں، ہم تو اس حدیث کو مانتے بھی ہیں اور منوائیں گے بھی آپ سے۔ مولانا شبلی نعمانی نے آگے سے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ حضرات بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ منوانا ہے تو میں تو پہلے شکست کھا چکا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر منوا کے آپ دنیا کی پھر بڑی سے بڑی عدالت میں جائیں اور اس میں جا کے اس شخصیت کو منوائیں جس کے متعلق اس حدیث میں موضوع ڈسکس کیا گیا ہے۔
پھر آپ کسی بڑی سے بڑی عدالت میں لے جائیں. میں اکثر اپنے کتابات میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ناصریت سے بھی بچو اور رافضیت سے بھی بچو. وہ کیوں کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں مان لو اس حدیث کو کیونکہ سراستہ میں اس کو ماننے کے بعد پھر عقل انسانی کی عدالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے آپ کے والدین کا، وہ کس طرح ثابت کرو گے آپ؟ آج روح منطق بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو بھی کہا جائے رحم اللہ جائز ہے بابا ہے، انہوں نے کہاں کفر اختیار کر لیے. ان کے بارے میں تو قریب اتفاق موجود ہے مورخین کے ہاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے ظاہری طور پہ تو وہ تو موجود ہی. آپ کی ولادت سے 3 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور اگر ایک بہت ہی ضعیف قسم کی وہ بھی تفرد ہے اس مورخ کا، اس روایت کو بھی مان لیا جائے تو وہ یہ ہے، وہ بھی قلیل ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کیا مورخین. اتفاق مثلا ابن اسحاق ہیں، ابن ہشام ہیں، ابن سعد ہیں، طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن اسیر ہیں، جتنے بڑے بڑے مورخین اور محدثین ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی ظاہری طور پہ موجود ہیں. 3 ماہ ہو گئے تھے انتقال کو، 2 ماہ ہو گئے تھے، 1.5 ماہ ہو گئے تھے وغیرہ. کافی کس طرح ہو؟ کفر کے لیے تو انکار شرط ہے، کوئی انکار کرے گا تو کافر ہوگا. اب یا تو پھر میں مولویوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ پھر آپ نے جو 1400 سال میں اپنی پوری علم اور عقائد کی امانت وضع کی ہے، پھر اس کو مسمار کریں. آپ کے جتنے فتوے ہیں، آپ نے عقیدے پہ جتنی کتابیں، آپ اصول کی کتابیں جو پڑھاتے ہیں درس نظامی میں، ان کو دریا پرد کر دیں. ٹھیک ہے، ان میں آپ کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی ایسے بدن میں پنپ نہیں سکتا جو غیر معصوم ہے، نبی کو حرام کی خوراک نہیں جا سکتی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں آپ علم العقائد کی کتابوں میں کہ انہوں نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں پنپے، آپ کی رگوں میں حیات ظاہری جو ہے آپ کی جسم ظاہری، اس کی رگوں میں خون گیا تو حرام کے لقمے کا نعوذ باللہ. کفر کی تعریف تو پہلے متعین کی جائے، کافر کہتے کسے؟ اب آپ ہی نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بھی تھے، اگر کسی شخص تک آپ کا نام نہیں پہنچا، دین کا پیغام نہیں پہنچا تو وہ بھی کافر نہیں. یہ آپ نے تو علم العقیدہ کی کتابوں کے اندر یہ اپنا اصول خود وضع کر کے لکھا ہوگا. بلکہ آپ آج بھی کہتے ہیں جب آپ بحث کرتے ہیں جہنم کے طبقات کے متعلق تو آپ پھر وہاں پہ یہ بحث کی لاتے ہیں کہ وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کے اوپر کفر کا یا شرک کا اطلاق نہیں ہو سکتا. مشرک بھی وہ ہوگا جو شرک کرے گا، کافر بھی وہ ہوگا جو کفر کرے گا. اچھا کبھی آپ نے کسی مسلک کے عقیدہ کی کتاب میں یہ بحث پڑھی ہے کہ جنت یا جہنم میں جانور جائیں گے؟ یہ بھی میرا فی الحال موضوع بحث نہیں ہے، لیکن میں ضمناً عرض کر دوں کہ جانور جو ہیں ان کو حیات دائمی حاصل نہیں، ان کے پاس وہ روح نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ. اللہ نے اپنی طرف کی روح، وہ مکلف ہے. جو اللہ کی طرف کی روح آپ کے اندر موجود ہے وہ مکلف ہے. جو روح طبعی ہے، آپ کے اندر 2 روحیں ہیں، جو روح طبعی ہے وہ مکلف نہیں ہے اور اس کو حیات جاویدانی حاصل بھی نہیں ہے. مثلاً ایک بکرا آپ پالتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں وہ ختم ہو، معدوم ہو، اس کے بعد اس کی روح موجود نہیں ہے. جانوروں کا عالم ارواح بھی موجود نہیں ہے، جانوروں کے لیے عالم برزخ بھی موجود نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے، ان کے اوپر تکلف شرعی کا اطلاق نہیں ہوتا. اس شخص پہ آپ کس طرح تکلف شرعی کا اطلاق کر رہے ہو جس تک پیغام ہی نہیں پہنچا؟ اگر ہم زیادہ سے زیادہ بھی اس بات کو لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان تک تو پیغام نہیں پہنچا. آپ زیادہ سے زیادہ بھی اگر کریں، زیادہ سے زیادہ، ہم نہیں قائل اس بات کے، ہم تو ان کو مومن اعظم مانتے ہیں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں موتی جو پنپتا ہے وہ کس میں پنپتا ہے؟ سمندر سے موتی نکلتا دیکھے وہ کس میں پنپتا ہے؟ اس کے لیے اللہ اہتمام کرتا ہے کہ سیپ کا، اور سیپ موتی نما ہوتا ہے.
کبھی سیپ کے اندر کی چمک دمک دیکھیں. ایک سیپ کے بغیر موتی نہیں پنپتا. اور خیر البشر تشریف لا رہے ہیں اور والدین کافر ہیں. نقل کفر نہ بات. انہوں نے کہاں کفر کیا, کہاں انہوں نے شرک کی, اور پھر انہیں ایسے گھر میں پالے جا رہے ہیں. اچھا میں یہ 2-3 باتیں کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہمارا موضوع نہیں تھا کہ ضمن آگے بات اس میں یہ بات کی, وہ جس صاحب سے میری ملاقات ہوئی 2-3 دن پہلے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان روایات کو آپ نے قبول کرنا ہے تو پھر آپ اپنے علم و عقیدہ کی عمارت جو ہے اس کو مسمار کریں. پھر آپ ان روایات کے ساتھ ان کے مؤلفین سے حسن ظن رکھیں. ہم نہیں کہتے امام بخاری امام مسلم علیہ رحمہ وہ حضرات جو ہیں ان سے حسن ظن رکھتے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے کام کیا ہے, دیگر مؤلفین ہیں, لیکن انہوں نے جرح و تعدیل کے پیمانے نہیں بنائے, ان کے اوپر اپنی گرہ مولی. ابن حجر عسقلانی نے, علامہ بدر الدین عینی نے ان کی روایتوں کی گرہ کی, انہوں نے خود نہیں کی. ان کے جو استاد بھائی انہوں نے نہیں کی. امام حاکم جو ہے وہ ان کے شاگرد ہیں, ان کی مستدرک کا پیمانہ اور ہے, بخاری کا پیمانہ اور ہے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں, ان کا پیمانہ اور ہے, ان کا اور ہے. امام ترمذی ان کے استاد بھائی ہیں, ان کا جامع ترمذی میں پیمانہ اور ہے, ان کا اور ہے. امام نسائی جو ہیں, امام ابو داؤد جو ہیں, امام ابن ماجہ جو ہیں, وہ ان کے شاگرد ہیں, ان کے پیمانے اور ہیں, ان کے اور بالکل. ان کے جو اساتذہ ہیں, امام احمد بن حنبل کی مسند دیکھ لیں, امام بخاری کے اساتذہ میں ان کی مسند جو ہے احمد بن حنبل کی, اس کا پیمانہ اور ہے, امام بخاری کا اور ہے. الادب المفرد جو ہے امام بخاری کی ادب کے اوپر تصویر, پھر ان کی جو تاریخ ہے, تاریخ الکبیر بھی ہے امام بخاری, اس کا پیمانہ اور ہے. وہاں وہ بہت ساری روایتیں لائے ہیں جو صحیح نہیں لائے. تو میں تو پھر بھی دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں علماء ظواہر کی خدمت میں کہ اگر آپ اس بات پہ مصری ہیں کہ یہ روایتوں میں موجود ہے تو بھلے آپ ان روایتوں کو مانیں, پر ایک طرف تو رہیں, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا, ایک طرف تو رہے. اس طرح تو پھر نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. پھر آپ کہاں کھڑے؟ پھر آپ کو طالب علم تیار کر رہے ہیں مدرسے سے درس نظامی پڑھا کے یا دورہ حدیث کروا کے یا مفتی بنا کے, اس کو کیا بنیاد فراہم کر رہے ہیں؟ نفاق, دو رنگی. عقیدہ آپ کا کچھ کہہ رہے ہیں, روایتیں آپ کی کچھ کہہ رہی ہیں. عقیدہ آپ کا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سب انبیاء معصوم ہیں. اب معصوم کی تعریف آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے غلطی نہیں ہوتی. معصوم کی تعریف آپ یہ عقیدے کی کتابوں میں کرتے ہیں کہ اس سے غلطی تو دور کی بات ہے, اس سے کوتاہی نہیں ہوتی. روایتیں آپ کی بتاتی ہیں کہ وہ خودکشی بھی کرتے رہے. عقیدہ آپ کا بتاتا ہے کہ وہ اتنے مستحکم ہوتے ہیں, مستقل مزاج ہوتے ہیں, ان کو امت ہی نہیں کائنات ان کی تباہ کرتی ہے. عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ وہ اسوہ کامل ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اسوہ کامل ہے, ان کی زندگی آپ کے لیے نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار کی زندگی بیان کرو, تو انہوں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا. سارا قرآن ان کی زندگی, سارا قرآن ان کی سیرت. عقیدہ آپ کا یہ, روایتیں آپ کی یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ خودکشی کی بھی کوشش. اب پھر آپ روایتوں کو سنبھال لیں یا آپ عقیدہ درست کریں, اور پھر یہ ایک مسلک میں نہیں, یہ حیرت ہوگی آپ کو, کیونکہ خطیب آپ کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ علماء کا مشرق ہے. عقیدے کی ایک ہی کتاب ہے, اہل حدیثوں کے حامی ہوئی ہیں, دیوبندیوں کے حامی ہوئی ہیں, بریلویوں کے حامی. اب صرف کی کتابوں میں تو اختلاف نہیں ہے, نحو کی کتابوں میں تو اختلاف نہیں ہے, منطق کی کتابوں میں تو اختلاف نہیں ہے, کلام کی کتابوں میں تو اختلاف نہیں, بلاغت فصاحت ان کی کتابوں میں تو اختلاف نہیں. یہ تو سب کے ہاں وہی ہے. عقیدے کی بھی وہی. جائیں آپ تینوں مکاتب فکر کے مدارس میں جا کے دیکھ لیں عقیدے, پھر عقیدے کی کتاب کیوں رکھی ہوئی ہے بھیا آپ نے, اس کو دریا برد کریں. اگر آپ کہتے نہیں جی اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے تو پھر ان روایتوں کے اوپر بھی اثر غور کریں. پھر یہ جو روایتیں ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں. اسی طرح اب یہ موضوع چل پڑا ہے, میں اسی طرح 2 باتیں اکثر یہ کہتا ہوں اپنی
تعصبیت اور رافضیت جو ہے وہ بھی آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ بھی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، آپ کا جو مطمع نظر ہے، یہ مطمع نظر ہوتا ہے، اس کا درست تلفظ یہ بھی درست کر لیجیے کہ مطمع نظر عام طور پہ لکھا ہوتا ہے عین کے ساتھ، وہ تما سے ہے اس کا مطلب، وہ درست نہیں ہے۔ مطمع نظر، آپ کا جو بھی مطمع نظر ہے وہ ایک نتیجہ پیدا کرے گا۔ آپ جو بھی بیانیہ رکھتے ہیں، آپ کا جو بھی نیریٹو ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا نا، تو آپ کو نتیجے کے اوپر بھی غور کرنی چاہیے نا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا۔ مثلا جس طرح میں نے ابھی بات کی، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی، آپ بہت سہل ہے یہ کہنا، ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ نے کی، اب اس کے بعد بتائیے آپ کس طرح اس میں کامل رہے۔ آپ کا قرآن، آپ کی حدیث، آپ کا دین، ان سب کا تو متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور جو خودکشی کرتا ہے وہ کس کیفیت میں کرتا ہے؟ دو کیفیت، سوچ سمجھ کے کرے گا تو مایوس ہے، اور اگر وہ شخص مجذوب ہے، مفروق الحال ہے، پاگل ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے پاگل پن میں یہ حرکت کی ہے، تو پھر بھی یہ عصمہ کامل ہے؟ پاگل عصمہ کامل ہوتا ہے؟ لہذا دونوں جہاد سے آپ بتائیں کہ آپ کا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کیسے بچے گا؟ وہ بچا لیں۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بات یہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں غلطی ہے، تو پھر آپ معصوم کیسے رہے؟ معصوم سے غلطی ہوتی ہے؟ عقیدہ تو آپ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، اولیاء معقول عن الخطا ہیں۔ شیعوں سے پھر آپ کا اختلاف کیا ہے؟ چلیں آج کسی پہ بھی بات کریں، شیعوں کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں صحابہ کے متعلق وہ زبان درازی، کیا کرتے ہیں زبان درازی؟ شیعہ کسی عالم کے ساتھ بات کریں تو وہ اٹھا کے روایتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ زبان درازی کس طرح ہوگی؟ وہ جی اس طرح زبان درازی ہوتی ہے کہ وہ روایتیں صحابہ کے شایان شان ہیں، تو یہ روایتیں انبیاء کے شایان شان کیسے ہو؟ روایتیں تو پھر وہ بھی موجود ہیں، یعنی جو اختلاف آپ کا شیعوں کے ساتھ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روایتیں جو بیان کرتے ہیں وہ صحابہ کے شایان شان نہیں۔ مثلا وہ روایت، میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں، بات سمجھ آ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں بخاری، اس حدیث کو حدیث کرتاس کہتے ہیں۔ اب وہ روایت بھی بخاری میں کھینچا تانی بھی نہیں ہو سکتی، آپ کے نزدیک اس کی سند بھی ٹھیک ہے، اب شیعہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر کی شخصیت کے رد کے طور پر، اب مانے بخاری میں ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں اس کی تعبیر ہوگی، ان کی مراد نہیں ہوگا، ان کا یہ نتیجہ نہیں ہوگا، ان کا مطمع نظر اور ہوگا، ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا، اور بعض جو ہے انہوں نے کہا کہ اس روایت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کے اندر تدریج موجود ہے، جس طرح مولانا شبلی نعمانی نے اسی روایت کے متعلق انہوں نے کہا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کی شان بڑی ہے یا جس شخصیت نے انہیں صحابہ بنایا؟ صحابہ کا مقام زیادہ ہے یا اس ذات والا صفات کا مقام بڑا ہے جن کی نسبت سے وہ صحابی بنتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، صحابہ نے کوئی زہد جو ہے وہ اولیاء سے زیادہ کر لیا، صحابہ نے کوئی علم علماء سے زیادہ حاصل کر لیا، لیکن علماء اور اولیاء صحابہ کی خاک کو کیوں نہیں پہنچتے؟ آپ نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی کہ ادنا سے ادنا صحابی کے مقام پہ بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچتا، تو صحابی ہوتا کس طرح ہے؟ نمازیں پڑھ۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، آپ کے دستے اقدس پہ بیعت کی ہو، آپ کا دیدار کی، آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو، اخلاص کے ساتھ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو، اور فوراً سے اس کا انتقال ہو یا فوراً سے اس کی شہادت ہوگی، ابھی اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، بتاؤ کہاں گیا؟ جہنم میں یا جنت میں؟ اب وہ جنت میں نمازوں سے گیا یا شرف صحابیت سے گیا؟ شرف صحبت یا شرف نسبت سے گیا؟ تو صحابہ کو صحابہ بناتا کون ہے؟
سرکار دو عالم کی نسبت، سرکار دو عالم کی صحبت، آپ کی رفاقت یہی صحابی کو صحابی بناتی ہے. تو صحابہ کا شرف زیادہ ہے کہ ان کو بچایا جائے، یا سرکار دو عالم کا مقام بلند ہے کہ ان کے متعلق ان روایات کے اوپر اثر نو غور کیا جائے. وہاں دیکھو کہ آپ کا جو علم و عقیدہ ہے اس کی جو کتابیں وہ بری پڑی، اور آپ کی روایتیں جو ہیں وہ دوسری طرف بری پڑی. عالمی عدالت جو عقل کی ہے اس میں ان روایتوں کے ساتھ آپ پیش ہو. مستشرقین، غیر مسلم مورخین، انہوں نے جتنے اعتراض کیے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ صوفیاء کے طرز فکر کے نتیجے میں نہیں. صوفیاء کو اس طرز فکر کے قائل نہیں. انہوں نے تو شروع سے فلٹر لگایا ہوا تھا. صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایسی ایک روایت ملے گی. اگر کسی نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی روایت لکھی ہے تو خود صوفیاء نے اس کا رد کر دیا. آپ بھی متفقہ طور پہ کہیں نا کہ ہم ان کے اوپر اثر نو غور کرتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف. عقیدہ ایک دن میں تو نہیں بنا. خلفائے راشدین کے متعلق کوئی روایت ایسی اگر آ جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق اگر کوئی روایت آ جاتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق کوئی ایسی روایت آ جاتی ہے، آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ قرآنی شخصیات ہے، تاریخی نہیں. یہ آپ کے جملے کہ یہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم قرآن سے استنباط کریں تو قرآن تو انما یرید اللہ کہہ کے سرکار کو نہیں، ان کے گھر والوں کو بھی معصوم قرار دیتے. تو کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے اہل البیت کے متعلق اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر نجاست سے پاک، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا. ان کا یقین کیا ہے، واللہ غالب علی امرہ، یہ کیا ہے؟ ہر چیز کے اوپر وہ ذات کا امر غالب ہے یا نہیں؟ خود قرآن کہتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ فوراً ہوتا ہے. نہ اسے مشورے کی ضرورت ہے، نہ اسے تکلف کی ضرورت ہے، اور نہ اسے انتظار کی ضرورت ہے. اللہ انتظار نہیں کرتا کہ وہ چاہے گا، سوچے گا، پھر کرے گا. اللہ کی جو صفات ہے امہات، اس میں علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. علم، قدرت، ارادہ، اس کا علم بھی معلوم کتابیں نہیں. اللہ کا علم اور عالم کا علم، اس میں بنیادی یہ فرق ہے. بلکہ عالم کا علم اور عالم کا علم، یہ دونوں علم معلومات کتابیں. اللہ کا علم معلومات کتابیں نہیں. بڑے سے بڑا عالم بھی علم سیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں معلومات کتابیں. آئے گا معلوم ہوگا. اللہ کو کوئی بتاتا نہیں، اس کا علم ذاتی ہے. باقی کائنات کا علم حادث ہے، عطائی ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور قدیم، اور اس کا ارادہ مطلق. کائنات کا ارادہ مطلق مجازی، وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل البیت کو ہر نجاست سے پاک رکھے. کفر شرک نجاست نہیں ہوتی. قرآن تو کہتا ہے شرک سے بڑھ کے نجاست ہی کوئی نہیں. ظلم عظیم کا ہے قرآن، اس سے بڑھ کے کوئی نجاست نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پرورش پائے وہاں یہ سارے نجاستیں موجود ہیں. کس طرح ہو سکتا؟ عقیدہ بچا لو یا روایتیں بچا لو. اب آگے بڑھو. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ناسبیت سے بھی بچو اور رافضیت سے بھی بچو. وہ کیوں کہتا ہوں؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البشر مانتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ نمونہ کامل ہے. ہم اس پہ تفصیلاً بات کر چکے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کافی ہمارے لیکچر ہوئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طبقہ فکر کے لیے کامل نمونہ ہے، کیونکہ آپ ایک جگہ پہ ہیں ہی نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ موضوع چلتا رہے گا اللہ نے چاہا تو اگلی نشست مکمل نہیں ہو پایا. اور اس واقعے میں بھی بڑے پہلو ہیں اور اس میں بہت زیادہ سبق ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ اور ابو علی قلندر شرف الدین علیہ رحمہ پانی کو، ان کا زمانہ ایک ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو آزمانے کے لیے، شیوخ آزماتے ہیں. آزمائش تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت نہیں مل جائے گی جب تک یہ آزمائے نہ جائیں جان سے، مال سے، گھر کی تکالیف سے. مفہوم آپ گوشت گزار کر رہا ہوں نا یاد.
تو آپ نے فرمایا کہ ابو علی کلندر کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں رہو۔ اب یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ بعض مریدوں کو ایک عادت ہوتی ہے، میں یہاں یہ بھی سبق دے دوں، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے شیخ پہ اعتماد کامل نہ کرے اور حسن ظن تیرے اندر اس کے لیے پختہ نہ ہو، تو چاہے وہ وقت کا قطب ہی کیوں نہ ہو، تجھے اس سے فیض نہیں مل سکتا۔ بعض مریدوں کو عادت ہوتی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے مرید کو عادت تھی، اس نے آ کے کہنا حضرت فلاں دربار پہ گیا، بڑا دربار تھا، ان کی مسجد بہت بڑی تھی، ان کا لنگر کھانا بڑا تھا، آپ نے کہا فلاں میں پیر کے پاس گیا، ان کے مرید بہت زیادہ۔ اب بیوقوف شخص، تو جس کا مرید ہے تو اپنے پیر کی بات کر، تو اپنی ارادت کی بات کر، اپنی ارادت کو کامل کر، اور اگر تو شک میں ہے، تذبذب میں ہے تو پھر چھوڑ جا۔ اس نے اس طرح کرتے رہنا، آپ نے مسکرانا اور مسکرا کے خاموش ہو جانا۔ اب اس بیوقوف کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں، آپ میاں چنو ذرا جاؤ، یہ آپ کے قریب شہر ہے، اور وہاں جا کے سبز منڈی میں دیکھنا ٹماٹروں کے ٹرک اتریں گے، پھر سناروں کے بازار میں دیکھنا جا کے، وہاں پہ جو سونا اور جوہرات آتے ہیں وہ ٹرکوں پہ نہیں آتے، وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں آتے ہیں۔ ٹماٹروں والے آوازیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ادھر سکوت ہوتے ہیں۔ اگر کثرت، عربی میں کہتے ہیں عوام کل انعام، انعام چوپائے کو کہتے ہیں، انعام تحفے کو کہتے ہیں، سورہ ہے نا۔ تو اگر کثرت ہی حق پہ ہونے کی دلیل ہوتی تو امام حسین کے ساتھ بھی کثرت ہوتی۔ خیر یہ ضمن بات ہے، تو آپ مسکرا دیتے۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا بیٹا تیری ڈیوٹی ہے کچھ وہ کر ذرا۔ اس نے کہا حضور فرمائے، تو فرمانے لگے وہ فلانی خانقاہ جو ہے نا وہاں پہ جا کے یہ چلا کرنا ہے، 40 دن رہنا ہے۔ چلا گیا، ابھی 7-8 دن ہوئے نا تو ہاتھ کھڑے کر دیے، واپس آ گیا۔ واپس آ کے کہتا حضور نہیں وہاں میں نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا چل وہاں نہیں رہ سکتا تو وہ جو فلاں بہت بڑی خانقاہ ہے وہاں پہ جا ذرا، وہاں بھی 5-7 دن رہا، تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا چلا پورا کرنا ہے، چلا پورا ہی نہیں کرتا، وہ 5-7 دن گزارتا، آخر اس نے ہاتھ جوڑ دی، اس نے کہا حضور مجھے آپ ہی ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا یہی دکھانا تھا، کیونکہ جب تک قدر نہ ہو، وہ مولانا روم نے ایک حقائق بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ شخص کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، اور کشتی میں بیٹھ کے تو وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، تپ نچ رہا سی، بار بار لتاں مار رہا سی، تو وہی وجہ کے نال کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی سی۔ وہ ملا نے انہوں بڑا سمجھایا، وہ ہٹ ہی نہیں سی رہے، مستیاں کر رہے سی۔ تو درویش بھی ایک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اسے اٹھا کے نا دریا میں پھینکا۔ اچھا جب وہ پانی میں پھینکا تو اس کو پانی کی گہرائی کا معلوم ہوا، اور ہوتے آئے تو انہوں نے کہا اب نکال کے کشتی میں بٹھاؤ، سکون سے بیٹھے گا، اب کشتی کی قدر ہوگی۔ پہلے اسے کشتی کی قدر نہیں تھی، تو آسانی سے مل گئی نا۔ تو اس نے کہا ایویں سی ہے، کیا بات ہے، کشتی میں اور پانی میں کیا فرق ہے، بیٹھ کے لتاں بھی ماری جو تو خیر ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اسے اب پانی کی گہرائی دکھاؤ، جب اسے پانی کی گہرائی کا پتہ چلے گا تو پھر اسے کشتی کی عزت کا پتہ چلے گا کہ مجھے جو چیز ملی ہے وہ مقدر والوں کو ملی۔ تو آپ نے فرمایا مرید سے جا ابو علی کلندر کے پاس۔ یہ میں بات کرنے لگا تھا سرکار کے متعلق کہ آپ کی پرتیں ہیں شخصیت، حقیقت محمدیہ، جسم محمدیہ، اس میں فرق۔ اسی طرح جسم محمدیہ، مقام محمدیہ، مقام محمدیہ کی بھی پرتیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا ابو علی کلندر کے پاس، یہ بھی کامل تھے، وہ بھی کامل، اپنے اپنے مقام پہ، وہ کلندر تھے یا عارف تھے۔ تو آپ نے فرمایا جا ذرا ابو علی کلندر کے پاس۔ ابو علی کلندر کے پاس گیا ہے وہ شخص، اور کچھ دن رہا، متاثر ہونا شروع ہو گیا، اپنے شیخ سے دراڑ پیدا ہوئی، اور ابو علی کلندر سے متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء ہیں، آج کے پیروں کی نہیں بات کرتا جو لوگوں کے مرید توڑ توڑ کے مرید کرتا ہے، خلیفے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جاؤ مرید توڑ کے۔ یہ لوگ نہیں ہیں صوفیاء کے وارث، زاغوں کے تصرف میں اکابروں کے نشیمن۔ اقبال ہوتا ہے اکاباں دے یعنی بازاں دے جڑے گھونسلے ہیں وہ کبیاں اور زاغاں اور اللہ ہیں، انہاں دے قبراں دے اوپر قبراں بیچن والے لوگ جڑے اہل اللہ ہو۔ خالی تو زمانہ کوئی نہیں رہتا اہل اللہ، لیکن اکثریت جڑی ہے اللہ ماشاء متاثر ہونا شروع ہوا۔
جب وہ متاثر ہونا شروع ہوا تو شیخ اس کے حال پہ مطلع ہوا، تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے کہ یہ جو شیخ جس کے ساتھ یہ منسلک ہے اس کا فیض نہیں ہے، آپ نے فرمایا، اب سمجھانے کا طریقہ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ بیٹا رات کو میری روز حاضری ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، آپ کی کچہری لگتی ہے، اس کچہری میں بھی حاضر ہوتا ہوں، تیرے پیر کو وہاں نہیں دیکھا گیا۔ اب یہ ایک دفعہ اور اکھڑا کہ میرا پیر کامل ہی نہیں ہے، اور اکھڑا، اور یہ اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے درزی کو دیکھا ہے نا، اچھے بھلے کپڑے کی لیرے لیرے کر دیتے ہیں، اور جب وہ لیرے لیرے کر دیتا ہے لگتا ہے اسی طرح یہ کپڑا ضائع کر دیا، لیکن ضائع نہیں ہوتا، اس کا اس نے بنانا ہے، بنانے کے لیے پہلے لیر لیر کرنا ضروری ہے۔ تو وہ اور بھی تذبذب ہوا، اور تذبذب ہوا۔ اب اسی تذبذب کے عالم میں اس شیخ کے پاس آ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے پاس، اور بیٹھا ہوا ہے، مجھے منہ کے ظاہر کی میرے پیر کے پلے ہی کچھ نہیں، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا پیر کتنا کامل ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اپنا مقام ولی ولی میں شناست، اولیاء اللہ تو اپنے مقام کو چھپاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جو تھے وہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے، بیوقوف تو آج کہنا کلندر صاحب سے کہ حضرت جب آپ جاتے ہیں تو آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے، وہ جیسے مسکین کو بھی ساتھ لے جائیں آپ کو کیا بنتا ہے، آپ تو جاتے جاتے مجھے بھی ساتھ لے، تو اور ساتھ کہنا مجھے ساتھ لے جائیں، میں اپنے پیر میں اتنے آپ ہی لگ لوں، تھی کہتے ہو نا اتنے دیکھا نہیں کبھی، میں اپنے پیر میں آپ ہی لگ لوں۔ اب وہ گیا وہ علی کلندر کے پاس اور جا کے کہنے لگا، حضور اب جب آپ جائیں نا سرکار کی کچہری میں حاضر ہوں تو مجھے بھی ساتھ ہی دے۔ مسکرائے اور انہوں نے کہا جب ٹھیک ہے بیٹا آج تجھے بھی لے جائے، آپ پہ لگ لیا اپنے بھی۔ اب وہ گیا اور انہوں نے فرمایا یہ سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت ہے اور آپ تشریف فرمائیں، یہ اولیاء ہیں۔ پچھلی گفتگو میں نے وہ حدیث آپ کو بیان کی تھی نا 500 خیال والی، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ میں 500 خیال ہو، 40 ابدال ہو، 4 کتب ہو، وہ اولیاء ہیں۔ اچھا واقعتاً ایسا ہوا کہ ان میں خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں تھے، مایوس۔ اب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں تلاش کر رہا ہوں اپنے پیر کو۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس سے اوپر بھی ایک منزل ہے، وہاں دیکھ لیں شاید اوپر گئے۔ اچھا اب جو بات اس میں ایک تو وہ بات ہو گئی نہیں جو یقین کی ہے، لیکن آگے جو بات ہے وہ بھی دیکھو کہ سرکار ایک ہی مقام پہ نہیں ہے، اوپر جو کچہری لگی ہے وہ حیران ہے، وہاں اولیاء بدل گئے، یہاں اور اولیاء ہے، اس مقام پہ اور اولیاء ہے، وہاں اولیاء اور ہے، سرکار وہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی وہی کچہری ہے، آپ اسی طرح تشریف فرمائیں، یعنی اولیاء کے مقام بدلتے جا رہے ہیں، مقام مصطفیٰ ایک ہی، سبحان اللہ، وہاں بھی نہیں کھائے۔ اور مایوس سرکار نے پھر فرمایا کہ بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا جی اپنے پیر کو تلاش کر۔ فرمایا اس سے اوپر بھی ایک منزل، وہاں گیا تو اسی طرح اولیاء پھر تبدیل ہو گئے، اولیاء پھر تبدیل ہو گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی سامنے تشریف فرمایا، اپنے پیر کو تلاش کرتا رہا اور وہ پھر نہیں، پھر مایوس، حتیٰ کہ چوتھی منزل، پانچویں منزل، چھٹی منزل، ساتویں منزل پہ جب گیا تو دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے چہرہ انور پہ کوئی حجاب نہیں ہے، چھٹی منزل تک بھی نہیں حجاب، وہاں بھی حجاب موجود نہیں ہے، لیکن وہاں جو اولیاء بیٹھے ہیں ان کے چہروں پہ حجاب، ان کے چہرے چھپے ہوئے، ان کے چہروں پہ حجاب پوشیدہ ہے۔ تو وہاں پھر مایوس ہوا، اور مایوسی کے عالم میں راوی روایت کرتے ہیں کہ اس کا ایمان ظاہر ہونے کا خدشہ تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے فرمایا اپنی بائیں طرف کہ اب اپنے رخ سے نقاب اٹھا دو، تو دیکھا تو اس کے پیر خواجہ نظام الدین اور دائیں طرف شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی بیٹھے تھے، اور آپ نے فرمایا بیٹا مایوس نہ ہو، تیرا پیر جو ہے وہ اس درجہ کمال پہ ہے کہ جہاں پہ اس کمال کو چھپانا ضروری ہے، جس طرح سورج کی روشنی کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، درمیان میں ایک حجاب کا ہونا ہے،
اب پیر کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگا تو ادھر سے ابو علی کلندر علیہ رحمان نے ہاتھ اٹھا لیا جو اس کے جسم پہ رکھا تھا، جس کا وہ سارا تصرف، جس کا وہ سارا کشف تھا، اور آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا بیٹا تجھے تیرے پیر کا مقام ہی دکھانا مقصود تھا، اسی لیے ہم نے یہ بات کہی تاکہ تیرے اندر تجسس پیدا ہو۔ یہ ہونا چاہیے شیخ کے ساتھ انسان کا تعلق۔ اس گفتگو کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی مقام سے ہی کنٹینیو کریں کہ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔